ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے افتخار صاحب کی بات ہم نے تھوڑی سی کاٹ دی کیونکہ بریک بھی بہت ضروری ہے, تو کنٹینیو پھر سے کریں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو ہمیں بھی بینگ اے شہری اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے اور اس ساری پرابلم کو جو ہے ہمیں خود سے بھی جو ہے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ٹریفک سمت میں جا رہی ہے تو کراس نہ کریں. یہ بات میں کر رہی تھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں لوگوں کو اویئرنیس تو آہستہ آہستہ آئے گی نا. پہلے میں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں. لوگوں کو جلدی بہت ہوتی ہے. ہاں, اویئر جلدی سے مراد یہ ہے نا کہ پہلے ہی وقت اتنا لگ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کیلکولیشن آپ ورکنگ آورس کی لگائیں تو آپ جب گھر سے نکلتی ہیں آفس پہنچتے آپ کے 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. جاتے ہوئے آپ سمجھ رہی ہیں کہ اب میں گھر پہنچوں گی کیسے. افتخار صاحب پہلے بولتے تھے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے شام کا, آفیسز کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ ٹائم جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, اس طرح رش ہوتا ہے, اس ٹائم پہ نہ جائیں. لیکن اب میں دیکھتی ہوں ایمانداری کی بات جو ہے کہ اکثر ہمیں رش ہر جگہ دیکھنے میں ہی آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آفس کی ٹائمنگ ہو یا نہ ہو. اس پہ آپ ایک پورا پروگرام کیجئے گا پاپولیشن پہ. فی الحال اس موضوع پہ ہم رہتے ہیں کہ جس شہر کے اندر ہر سال لاکھوں لوگ آ جاتے ہوں, شہر تو نہیں بڑھ رہا ہے نا. شہر کا تو ایریا وہی ہے. یا آپ ہاریزنٹل اوپر لے کے جائیں گے یا اس کو پھیلائیں گے. پھیلنے کے قابل تو نہیں رہا, نوری آباد سے آگے نکل گیا, ٹھٹھا کے قریب جا رہے ہیں. مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سینٹر آف دا کراچی ہے, جسے کہتے ہیں کہ ہارٹ آف دا سٹی, اس کو جو انگریز جب بھی کسی ماسٹر پلان کو ترتیب دیتا تھا تو امپریس مارکیٹ کے بعد سے آپ دیکھیں اطراف سڑکیں نکل رہی ہیں. تو جب آپ کسی شہر کو بساتے ہیں تو بحریہ میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا, تو آپ کی سیدھی سڑکیں ہوتی ہیں جس سے ڈرینیج بھی جاتا ہے اور پانی بھی لے کے. ایک ولیجر میں اور سٹیزن میں ڈیفرنس کیا ہے کہ سٹیزن جو ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے صاف ستھرا اجلا ہو کے اپنے تمام روزمرہ زندگی کے کام کمپلیٹ کرتا ہے اور وہ پانی بہا کے اس گندگی کو لے جاتا ہے. لیکن یہی بیچارے گاؤں والے کو جا کر یہ ساری گندگی کپڑے وغیرہ باہر جا کے دھونے پڑتے ہیں. تو سٹی کا بیسک مقصد ہے کہ اس صدر کے ایریا کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ اگر چلنے کے قابل بنا دیا جائے, شٹل سروس ہو کہ آپ اتر جائیں. یہ گاڑیوں کا ازدحام, جو موٹر سائیکلیں, جی چھوٹی سی اسکیم نکال دی 1000 موٹر سائیکل مارکیٹ. بھائی وہ موٹر سائیکلیں اندرون سندھ نہیں جا رہی ہیں اتنی جتنی کراچی میں رہ رہی ہیں. سب سے زیادہ دیکھیں 2 چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں. کار والا کار والے کو پریشان نہیں کرتا ہے, بائک والا یا رکشے والا. تو اس کے چالان کا میں امیر علی شیخ صاحب کو اس بات کا کریڈٹ بھی دوں گا کہ انہوں نے ابھی جس طریقے سے رواں دوا رکھی ہے ٹریفک کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کو, جیسے امریکہ کا مین ہٹن ہے, آپ کسی شہر کے اندر اگر گاڑیاں, ایون ہماری نیچرلی جو آپ نے کہا, ایگری کر رہا ہوں مجھ سے, کہ ہیبٹ ہو چکی ہے کہ ہم گاڑی میں سے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ایک بیگ خریدیں یا جو شاپنگ خریدنی ہے اور اسی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں. تو اس طریقے سے زندگی نہیں چلتی ہے. دیکھیں فٹ رہنے کے لیے پیدل چلنا لازمی ہے. ایک آدمی کو ڈاکٹر یہی کہتا ہے نا کہ آپ واک کتنا کرتے ہیں. تو اگر آپ ڈیلی صدر آئیں اور تھوڑا سا پیدل چل لیں, جسے 1-1.5 کلومیٹر کا میں کہتا ہوں, آپ دیکھیں صحت اپنی ایسی رہے گی جیسی آج ہے. بالکل, بہت اچھا, بہت اچھی بات کہی آپ نے. لیکن لوگ بات جو ہے اتنی فالو نہیں کرتے کیونکہ لگژریز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تجاوزات کے حوالے سے تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں. کچھ بات کر لیتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کب آزاد ہوگا, یہ جو سوال ہے ہمارے ذہنوں میں جو ہے گھومتا ہی رہتا ہے. اس کا جواب جو ہے ہمیں آج تک نہیں مل سکا. تو افتخار صاحب اور مسرت نیازی صاحبہ, آپ بتائیں کشمیر آپ کے خیال میں آزاد ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یا اسی طرح ہم چیختے رہیں گے کہ کشمیر کب آزاد ہوگا, کب آزاد ہوگا؟ دیکھیں کوکب, میں پہلے تو آپ کو ایک ایز اے پولیٹیکل پرسن ہوں تو میں آپ سے اس حیثیت سے یہ کہوں کہ میرے قائد بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہنا تھا اس وقت بھی کہ ہم گھاس پھوس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کروائیں گے یا کشمیر بچائیں گے. دیکھیں اگر جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ ووٹ لینے کی حد تک تو یہ دعوے کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں جیسے آپ پچھلے ٹرن اوور میں دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب اپنی دعوتوں میں بھی انہیں بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنی آزادی سے جس طرح ان کے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جیسے مودی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ انتہائی
خراب ترین شخص ہے ہمارے پاکستان کے لیے, اس کے اندر زہر بھری ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ ہم مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. ابھی بھی کی گئی تھی پازیٹیولی بڑا عمران خان کا اسٹیپ تھا, ٹھیک ہے, اور اس پر بھی انہوں نے فوراً بڑے برے طریقے سے کہہ دیا نہیں جی ہم کیوں کریں, مطلب اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری دعا بھی ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی, خیر عوام تو ہمیشہ ہی ساتھ دیتی ہے, ہمارے حکمرانوں کو بھی اعلیٰ طور پہ اور یہ آواز بلند کرنی چاہیے, اسپیشلی وزیر خارجہ جب جاتے ہیں, یا ان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے کہ جتنا ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے کیا کسی اور کے اندر ہوتا, اور وہاں یہاں مسلمانوں پہ ہو رہا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, اور اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے پر تو فوراً اقوام متحدہ میں بھی چیخوں کی آوازیں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں, نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا صرف آواز لگا رہے ہیں وہ کشمیر کو آزاد کرو, تو ان کو لاشوں کے تحفے ملتے ہیں, بلکہ لہو لہان کر دیا جاتا ہے انہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, چاہے خواتین ہیں چاہے بچے ہیں. تو یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے, یہ آواز کب تک؟ میں سمجھتی ہوں اور میری اس دعا کے ساتھ ہوں کہ اللہ پاک انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آزاد کرے گا, اور ظلم کب تک؟ اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے, صحیح, انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے افتخار صاحب؟ لیکن حکمرانوں کی پالیسی سے مجھے نہیں لگتا اللہ پاک اسے آزاد کرے. بالکل, وہ اپنی جنگ جی لڑ رہے ہیں, اور جو حریت پسندی یا جو جسے کہتے ہیں کہ نیشنلزم کا جذبہ, صحیح, اور اس کے ساتھ پھر مذہبی جذبہ بھی ہے, تو آپ کسی قوم کو بھی ایک عرصے تو غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں, تمام عرصے نہیں, یعنی قوموں کی زندگی میں ایک دن ضرور آتا ہے. اب اس دن کا انتظار کرنا ہے یا اس دن کو قریب تر کیسے لایا جائے, یہ ہماری فورن پالیسی کا سب سے بڑا مطمع نظر ہونا چاہیے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نہرو صاحب اس کو لے کے گئے اقوام متحدہ میں, تو ہم تو نہیں لے کے گئے تھے, یا آپ لڑکے لے لیتے, کیونکہ ملیٹنسی تھی پوری کشمیر میں, اور جتنا علاقہ ہم آزاد کرا سکے آج وہ ناردن ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. اب اقوام متحدہ کو اگر یہ بات احساس نہیں جاگتا, جو میں نے کہا نا کہ انسانی زندگی کے اندر ہم تو فوراً کہتے ہیں کہ جی ہمالیہ سے اونچی دوستیاں, ہمالیہ سے اونچی دوستیاں, ٹھیک ہے جی, اور امریکہ کے ساتھ جیو اسٹریٹجک پارٹنر, لیکن اکنامک پارٹنر ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن انڈیا کی ایگریسو پالیسی نہیں, اس نے بڑا ریشنل اور کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک پالیسی لیتے ہوئے کیا کہا ہے, کیا کر رہا ہے, جس کا وہ ایج لے رہا ہے, یعنی پورے ویسٹرن ورلڈ کو وہ اپنی طرف لگا چکا ہے کہ جی یہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کوئی اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں کروا رہے. یعنی کشمیر اٹ سیلف کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ایک نیریٹو ہے نا, ہمارا نیریٹو کیا ہے کہ کشمیر ایک نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان کا, کہ جہاں جہاں اکثریت میں جس علاقے میں مسلمان ہوں گے وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے. لیکن اس نے بڑی چالاکی سے پچھلے 70 سال سے کیا کیا ہے کہ ڈیموکریٹلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ملک وہ ہم پہ الزام تراشی کرتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, کہ اگر یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے تو جی کشمیر میں کسی قسم کی کوئی رینائسنس کی مومنٹ نہیں ہے. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ بکتا کیا ہے. لیکن اکثر ہم خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, آئے دن اس طرح کے ایشوز, ہر دن کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے, شدید ہوتی ہے. گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ورلڈ نوٹس نہیں لے رہا ہے. ہم یہاں پہ ناکام کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم جو کشمیر میں ایکچولی ہو رہا ہے اسے منظر عام پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اوپر آپ ایک موضوع رکھ لیجئے گا, وہ کیوں نہیں ہم, اس لیے کہ ہم اپنے انٹرنل میٹرز میں پھنسے ہیں. ہم ایک دوسرے سے باہر ہی نہیں نکلتے تو دیگر ایشوز ہمارے 3 ذریعے ہیں جو معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تینوں ذرائع کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اگر پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کیا پاکستانی متحد ہیں اس وقت؟ بالکل بھی نہیں دکھائی دیتے ہمیں. تو پھر یہ کیا ہے؟
کوئی تو انیشیٹو لے گا نا. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ اداروں کا کام ہے, لیٹ them do what they are doing, ٹھیک ہے. یہاں تو اسمبلیوں میں ایک دوسرے پہ تنقیدیں ہیں, یہ چور, یہ ڈاکو, یہ فلانا, اس کا امپیکٹ کتنا غلط جا رہا ہے. اب میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ کا چینل باہر بھی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ورلڈ کیا دیکھ رہا ہوگا اس کو, کیسا برا امپیکٹ جا رہا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کشمیر نہیں صرف تمام پالیسیز پر متفق ہونا پڑے گا. مجھے تو خدا نہ خواستہ ماضی کی وہ غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں کہ ہم باہر کے محاذ پر بھی لڑ رہے تھے اور اندر بھی لڑ رہے تھے, اور ایسے ملک سپر پاور بھی رشیا بھی نہیں ٹھہر سکا تھا. میری دعائیں, میری جان میرے ملک کے لیے قربان, کشمیر کے لیے قربان. لیکن یہ وقت ہے یونٹی دکھانے کا, اور جس طریقے سے ڈیموکریسی, یہ میں بڑا مجھے خوشی ہے کہ کچھ بھی ہوتے ہوئے ڈیموکریسی کو ہم چلنے دے رہے ہیں. کیونکہ اگر اللہ نہ کرے آج 10 کہتے ہیں نا 10 سال بس میں سفر کیا, 10 سال گاڑی میں, پھر 10 سال بس میں, پھر 10, بھائی منزل پہ کیسے پہنچو گے؟ منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے ایک ڈیموکریٹ ہونے پہ. آج اگر ڈیموکریسی ہے تو پھر بھی تھوڑی بہت ہماری بات سنی جا رہی ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا, اللہ نہ کرے, جس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, میری نظر جو دیکھ رہی ہے, تو اس سے ہمارا انٹرنیشنل امیج بھی برباد ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن ویسے دیکھا جائے تو دیگر ممالک سے ہمارے تعلقات جو ہے پہلے کی بنسبت اب بہتر دکھائی دے رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ یقیناً. نہیں دیکھیں, جب پالیسیز فارن پالیسیز آپ کی اچھی ہوں گی, بہتر ہوں گی, تو یقیناً تمام ممالک سے آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہوں گے. افتخار بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اسمبلی کے فلور پہ گالم گلوچ, ڈاکو, چور, غیر پارلیمانی جو زبان استعمال کی جاتی ہے, کوکب میں سمجھتی ہوں کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتی. اب دیکھیں, آپ کے موضوع سے ہٹ جانے والی بات ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, اب وہ کنٹینر پہ نہیں کھڑے ہوئے, ان کی کابینہ جو ہے, ان کے جو ساتھی ہیں, دوست جو ہیں, وہ کنٹینر پہ موجود نہیں ہے. سب عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, اور ان کے دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے, ان کے پاس سمجھ لیں ادارے موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں, مطلب all in all ہیں. تو ان کو اس طرح کی زبان اختیار کرنا کہ اوئے اور توئے, یہ کون سی لینگویج ہے بھائی؟ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی فورم پہ آپ ہوں, چاہے افتخار بھائی ہوں یا عوام ہو, ہر بندہ اس چیز سے ایگری کرے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چاہے گورنمنٹ رہے ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, کوئی بھی اس قسم کی زبان کبھی آپ نے میرے لیڈران سے یا میرے کسی عام پولیٹیکل ورکر سے بھی اس قسم کی لینگویج آپ کو سننے میں نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ابھی افتخار بھائی نے آپ سے کہا کہ اس کی وجہ ہے تربیت. صحیح بات ہے. ہمیں تربیت اپنے ورکر کو جب دینی پڑتی ہے نا, آپ, میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ میری قیادت نے تو کہہ دیا کھلے عام آپ ان کی جو مرضی منہ میں آئے کہہ دیں, تو وہ چیز نہیں ہوتی. دیکھیں اس میں وہ تمام تر گالیاں, وہ تمام تر برائیاں, میں اگر آج بیٹھ کے عمران خان کو کہتی ہوں, میں آج بیٹھ کے نواز شریف کو کہتی ہوں, یا میں کسی کو بھی کہتی ہوں, تو وہ تمام تر, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میرے پر نہیں, وہ ساری برائی میرے قائدین کی طرف آئے گی کہ ان کی تربیت, ان کی زیر سایہ ہے. اب وہاں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, کتنی بے وقوفوں والی بات ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہی ہوں, کتنی غیر پارلیمانی زبان ہے کہ میں لاکھوں لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے نا مجھے اسپیکر صاحب جو ہے نا مجھے یہاں بین کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو تو پرماننٹ بین ہونا چاہیے. جو آپ لینگویج استعمال, بھائی آپ کو لاکھوں لوگوں نے نہیں, آپ کو ہزاروں ووٹ ملے ہوں گے, لیکن جو الیکٹیبل لوگ ہیں وہ انہیں جو دے رہے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں. تو آپ جو ہے نا عوام جو دے رہی ہے, تو اس میں کچھ ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, کچھ ان ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ جو وہ دے رہے ہیں ووٹ, اسپیکر جو الیکٹ کر رہے ہو, تو سارے لوگ بڑے سمجھدار مہذب ہیں, ایک وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے آپ اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ جیسے وہ آپ اس کو دوست سے دھمکی سے دبا لو گے کہ بیٹھ جاؤ, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.